عمل کی قبولیت کا مدار اور اجر کے ملنے کا مدار اور عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کا مدار اور عمل میں اخلاص کا جو مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر یہ چار چیزیں حاصل نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر یہ چار چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو مومن کی انتہائی ضرورت کی ہے، کہ ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر اس عمل پر استقامت نہیں ہوتی، اور ایمان کے بغیر اجر نہیں ملتا، ایمان کے بغیر اجر نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ اگر ایمان کی طرف سے غافل ہے تو اس کی ساری کوشش مشقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ کسی عمل کا مجاہدہ بننا وہ ایمان پر موقوف ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر ہر عمل مشقت ہے اور ایمان کے ساتھ ہر عمل مجاہدہ ہے۔ دو چیزیں ہیں جو عمل کو مجاہدہ بناتی ہیں، اور وہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر عمل مشقت بن کر رہ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جس سے عمل مجاہدہ بنتا ہے، اور مجاہدہ ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک اتباع سنت، ایک اتباع سنت، اور دوسرے اخلاص نیت۔ اتباع سنت اور اخلاص نیت، ان دو چیزوں کے بغیر کوئی عمل مجاہدہ نہیں ہو سکتا، دو کے بغیر کوئی عمل مجاہدہ نہیں ہو سکتا۔ عمل کی قبولیت کے لیے بھی یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ قرآن میں یہ ہے کہ یہ تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ اہتمام اور کثرت، اور اللہ تعالیٰ کو یاد اس سے بھی زیادہ قوت سے کرو جتنا تم زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو بیان کیا کرتے، اس سے زیادہ قوت اور اہتمام سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں اللہ کے ذکر سے اصل کیا مراد ہے؟ اس آیت میں مناسک کے بعد اللہ کو یاد کرنے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر پر ادائے شکر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی بھی عمل خیر کی اگر توفیق عطا فرما دیں تو اس کی بقا اور قبولیت کے لیے شکر اصل ہے۔ اگر کسی عمل کے اختتام پر شکر کی کیفیت نہیں ہے، اگر کسی عمل کے اختتام پر شکر کی کیفیت نہیں ہے تو پھر یا شرک میں پڑ جائے گا یا فخر میں پڑ جائے گا، یا شرک میں پڑ جائے گا یا فخر میں پڑ جائے گا، یا تو شرک میں پڑ جائے گا یا فخر میں پڑ جائے گا، یا تو شرک میں پڑ جائے گا اس اعتبار سے کہ وہ اپنے عمل کی خوبی کو بیان کرے گا، حالانکہ جن کا عمل اللہ کے قبول ہوتا ہے دنیا میں ان کے عمل کی قبولیت کی علامت ان کے اپنے عمل سے ڈرنا ہے، ان کا اپنے عمل سے ڈرنا ہے۔ اپنے عمل کے بارے میں اتنا ڈرا کرتے تھے مخلصین کہ وہ اپنے عمل کے ظاہر ہو جانے کو بھی ریا خیال کرنے لگتے تھے، اتنا اپنے عمل کی ریاست میں اتنا ڈرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر عمل کے بعد شکر کی کیفیت نہ ہو، عمل کے بعد شکر کی کیفیت نہ ہو تو یہ تو شرک میں پڑ جائے گا، یہ چاہے گا کہ کسی طرح لوگوں کو میرے عمل کا علم ہو جائے، یہ چاہے گا کہ اسی طرح میرے عمل کا لوگوں کو علم ہو جائے، یا نہ ہوا تو فخر پر آ جائے گا، فخر کہ اس سے اپنے عمل کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر اپنے عمل سے اکڑ پیدا ہو جائے گی۔ یہ اکڑ کا پیدا ہو جانا یہی عمل کا تفاخر ہے، جس سے آدمی اپنے عمل پر فخر کر بیٹھتا ہے، عمل پر فخر کر بیٹھتا ہے۔
بجائے ہر قدم پر ذکر اور عبادت اور تلاوت کی توفیق ملنے کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے اس کو اپنی استعداد اور قابلیت کی طرف پھیر دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مناسک سے فارغ ہونے کے بعد جو قرآن میں ہے اشد ذکرہ ریکنسٹرکشن آف امہ اشد ذکرہ دہلی مرکز کہ تم اس موقع پر اس لیے کہ عام طور سے حجاج کا معمول یہ ہے کہ وہ حج سے فراغت کے بعد حج کے انتظامی امور پر تبصرہ کرنے میں اپنا سارا قوت سارا وقت صرف کر دیتے ہیں. انتظامی لائن سے حج کیسے ہوا؟ کیونکہ سہولت ملی. وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا اس لیے ہمیں یہ سہولت ملی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو ایک راہ سے سہولت مل گئی جب انہوں نے اگلے سال راہ سے اختیار کیا تو اس سے بھی زیادہ مشقت میں پڑ گئے. کیونکہ اللہ رب العزت کو حج کا مجاہدہ کرانا ہے. اللہ حج کا مجاہدہ کروانا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی ترکیبوں سے سہولت ملنے پر کسی کے تذکرے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا. بعض وہ ہوتے ہیں جو مشقت کے آنے پر انتظامیہ عام طور سے کسی مشقت کے آنے پر انتظامیہ کو الزام دیتے ہیں. انتظامیہ کو الزام دیتے ہیں کہ ان کی بدنظمی سے یہ نقصان ہوا ہے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آنے والے مہمانوں کو انتظامی پریشان کرے. وہ تو بات یہ ہے کہ دعوت اور عبادت میں آنے والی مشقت کو براہ راست اپنے لیے اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے. براہ راست اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، بلکہ جب انہیں کسی بھی عبادت میں انتظامی لائن سے کوئی دشواری پیش آوے تو اس کو انتظامیہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. منسوخ کرتے ہیں انتظامیہ کی طرف کہ انتظامیہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مشقت آئی ہے. اگر یوں کرتے تو یوں ہوتا. عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نوازنے کے لیے اپنے قرب کے لیے کسی نہ کسی راستے سے مجاہدہ لاتے ہیں، اور ہم ہر ممکن والی کوشش میں رہتے ہیں کہ جس طرف سے کوئی مجاہدہ آئے اس طرف سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور یہ بات بالکل مشاہدہ تجربے کی ہے کہ جو آدمی حج کی لائن کے مجاہدے سے بچے گا وہ سنت کے مطابق حج نہیں کر سکے گا. حج نہیں کر سکے. بالکل یہی بات ہے کہ جو آدمی جتنی سہولت کی نماز چاہے گا وہ سہولت کی نماز ساری سنت کے خلاف ہو. جو چیزیں نماز میں خلاف اولا ہیں، جو چیزیں نماز میں خلاف اولا ہیں، ان چیزوں کو نماز پڑھنے والا صرف سہولت کی وجہ سے ہی چھوڑتا ہے. اس زمانے میں نماز کے عمل میں جتنے بھی افعال خلاف اولا امت سے ہو رہے ہیں اس کی صرف وجہ سہولت ہے کہ بھئی سہولت کا راستہ اختیار کرو. لوگوں نے سہولت کی وجہ سے جتنے بھی یعنی خلاف اولا طریقے سے وہ اختیار کر دیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ہم نمازوں میں خلاف اولا فعل کر لیتے ہیں نماز کی سہولت کے لیے، اس طرح حج میں بھی سہولت کے لیے بے شمار سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یوں سوچتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں، اس سال اگر یہ عمل نہ ہوا تو اگلے سال کر لیں، اگر اس سے عمل نہ ہوا تو اگلے سال کر لیں. حالانکہ یہ عجیب بات ہے کہ جو نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، جو نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے،
اس نماز کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے، مجھے اگلی نماز نہیں ملے گی۔ تو جو عمل روزانہ 5 مرتبہ ہے، جب اس عمل کو صلاۃ مودع کہا روایت میں کہ ایسے نماز پڑھو گویا میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز نہیں ملے گی، تو جو حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے اس کو کتنے اہتمام سے کرنا چاہیے؟ سارے غافل ہو جائے باہر نکال دوسرے لوگوں کو، یہ سخت الجھن ہوتی ہے اس سے۔ نہیں وہ بیٹھے گی، وہ بیٹھے گی، نہیں وہ بیٹھے گی، دیکھو ان کو، نہیں بھائی نہیں اس طرح نہیں، دے دو ان کو۔ تمہارے ساتھ دلوں میں شیطان گھسا ہوا ہے، شیطان تمہاری نمازوں کو حجوں کو اسی طرح برباد کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں اسی کا فساد ہے۔ یہ جتنے بھی مقرری کی تقریبوں سے نقصان ہو رہا ہے نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان بن کے بیٹھو اور شیطانی طریقوں سے دین پھیلاؤ۔ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے قدم قدم پر عمل کو برباد کرنے کے لیے۔ جواز کا جو ہے وسوسہ پیدا کر دیا شیطان نے، اسی طرح کے سب کے عمل برباد ہیں، چاہے پڑھ لکھ ہو چاہے عوام سے۔ توبہ کے لیے آئے، میں نے عرض کیا کہ عمل کا کمال اتباع سنت میں ہے، عمل کا کمال اتباع سنت میں ہے۔ حج کی بہت سی سنتیں یہ سوچ کر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اب یہ تو معمول میں رہی نہیں، اس کا تو معمول رہا نہیں۔ بہت سی سنتیں حج کی یہ سوچ کر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اس کا معمول نہیں رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسی سنتیں ہیں کہ ان پر عمل ایسا دشوار ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ فریضہ یا رکن خطرے میں پڑ جائے، فریضہ یا رکن واجب خطرے میں پڑ جائے تو مجبوری ہے، لیکن بے شمار سنتیں ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کا معمول نہیں رہا، اس کا معمول نہیں رہا۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار سنتیں ایسی ہیں نماز کی جنہیں لوگوں نے صرف سستی اور اپنی عادت کی وجہ سے چھوڑا، بے شمار سنتیں ہیں۔ یہی بات حج کی طرف غالب، حج کی تعمیل پر بھی غالب آ رہی ہے کہ بہت سی سنتیں لوگ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں حج کی کہ اب اس کا معمول نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ ضرورت اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کی، عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کی۔ انما الاعتبار بالخواتین، یہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ عمل کے اختتام پر عابد کی کیفیت کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمل کے اختتام پر عابد کی کیفیت کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز سب سے اعلیٰ نماز ہے، سب سے اعلیٰ نماز ہے۔ اس نماز کے بعد بھی یہ فرمایا کہ کہو ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، میں نے تیری عبادت کا حق نہ ادا کر کے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ لیے، تو ہی مجھے معاف فرما دے۔ یہاں مغفرت کی جو مطالبہ ہے وہ عمل کی کوتاہی پر پکڑ نہ کرنے کا ہے، عمل کی کوتاہی پر پکڑ سے بچنے کا، عمل کی کوتاہی پر پکڑ سے بچنے کے لیے استغفار ہے، عمل کی کوتاہی پر پکڑ سے بچنے کے لیے استغفار ہے۔ تو جب سب سے اعلیٰ عمل کرنے والے عمل کی کوتاہی پر
پکڑ سے بچنے کے لیے استغفار کریں تو عمل ضائع کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل ضائع کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رات مینا کے خیموں سے حاجیوں کی آوازیں سن کر یہ سوچتا رہا، میں نے کہا کہ یہ وقت تو اللہ تعالی کے سامنے رونے کا اور اللہ تعالی سے اس بات سے پناہ مانگنے کا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے عمل کو مردود نہ کیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں ابھی بھی جو زمانے جاہلیت کے حج سے مشابہ ہو جاتی ہیں، جاہلیت کے حج سے مشابہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں یا تو اپنے بڑوں کے تذکرے یا حج پر تبصرے، یا اپنے بڑوں کے تذکرے۔ اللہ نے اس موقع پر بہت متوجہ فرمایا قرآن میں، اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، اس وقت اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرو، اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرو۔ ایک تو عمل کو قبول کرانے کے لیے یاد کرو، اور دوسرے عمل کی کوتاہیوں کو اللہ سے معاف کرانے کے لیے اللہ کو یاد کرو۔ عمل پر استغفار یہ مخلصین کا معمول ہے، اور عمل کر کے بے فکر ہو جانا، جو عمل کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ اس کی قبولیت کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے اس پر قرآن میں جو دعا حج سے فراغت کے بعد کی جو دعا بتائی، حج سے فراغت کی جو دعا بتائی، اس دعا میں اللہ تعالی نے قرآن میں دو قسم کے لوگ بیان کیے۔ دو قسم کے لوگ ہیں حج کے بعد کی دعا میں، حج کے بعد کی دعا میں دو قسم کے لوگ ہیں، منہم من یقول منہم من یقول، دو قسم کے لوگ ہیں دعا مانگنے والے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو حج کے سے فارغ ہونے یا دوران حج اپنے متعلقین اور دنیا سے متعلق اور اپنے دنیا کی امور سے متعلق مسائل کو ہی گر گرا کے مانگتے رہتے ہیں، انہی کو مانگتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ذاتی مسائل کو ہی مانگ رہے ہیں اور حج سے فارغ ہونے کے بعد دنیاوی امور کو ہی حل کرانے میں ساری دعا کی قوت کو صرف کر رہے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ دعا میں آدمی کا اس طرف میلان ہوگا جس طرف کو اس کو فکر زیادہ ہے۔ قرآن نے صاف الگ الگ دو قسم کے لوگ بیان کر، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ۔ بعض وہ ہیں جو حج کے بعد دعا میں اللہ تعالی سے اپنے دنیاوی مسائل کو، پریشانیوں کو اللہ تعالی سے حل کرائیں گے، ان کو اللہ تعالی دنیا میں دے کر ملتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اولئک لهم نصیب ما کسبوا، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ان کے عمل کا بدلہ، ان کو ان کے عمل کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔
یہ بھی دیں گے. اور اس وقت کا جو آج کا دن اسلام کا پورا وقت ہو رہا، آج کا یہ دن اللہ تعالی سے رو رو کر یہ کہیں کہ جو افعال اور فرائض نماز کے علاوہ ہیں، نماز کے علاوہ ہیں، ان کو نماز کے ذریعے قبول کرواؤ. ان کو وہ میری بات توجہ چاہیے. جو افعال فرائض نماز کے علاوہ ہیں ان کو نماز سے قبول کرواؤ، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب کا ذریعہ ہے. قرب کا ذریعہ ہے. اپنے فریضہ حج کو نماز کے ذریعے اللہ کے ہاں قبول کرو. اس جو شکرانے کی نمازیں ہیں، وہ شکرانے کی نماز جو ہوتی ہے وہ اپنی عبادت کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے جو رکعت شکرانے کی بات انہوں نے لیا سر حضرت میں ہے کہ اگر تم ایک آدمی کو دعوت دے کر ایک آدمی کو تم دعوت دو اور وہ تمہاری دعوت پر تمہاری بات کو قبول کر کے کسی فریضے کی ادائیگی پر تمہارے ذریعے سے آ جائے تو فوراً 2 رکعت نماز سر پڑھ دینا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے میرے ذریعے سے اس سے فریضہ ادا کروا دی. مفضات میں ہے کہ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو کسی ایک فریضے کی ادائیگی پر لے آویں تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لینا. اے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے میرے ذریعے سے اس سے فریضہ ادا کروا دیا. اس کے عمل کی اس کو جو عمل کی توفیق تمہارے ذریعے ہوئی ہے، تمہاری یہ کوشش تمہاری نماز سے قبول ہو جائے گی. میں یاد کرنے کا یہ اللہ نے اس فضل سے اس فریضے کو ادا کروا دیا. اللہ تعالی سے یہ کہنا ہے اپنے تو اسی فضل سے اس کو قبول بھی کر لے. قبول بھی کر لو، اس لیے کہ جس طرح عمل کا قبول ہونا، اس طرح جنت کا داخلہ ہونا اللہ کے فضل سے ہے، اس طرح عمل کا قبول ہونا بھی اللہ کے فضل سے ہے. جنت کے داخلے میں بندے کے عمل کو دخل نہیں ہے. جنت کے داخلے میں بندے کے جنت کے داخلے میں بندے کے عمل کو دخل نہیں ہے. اسی طرح کسی عمل کو قبول کرانے میں عمل کو دخل نہیں ہے. وہ تو صرف اللہ کا فضل ذریعہ ہے. اللہ اپنے فضل سے قبول کر. تو اگر فضل سے قبول کروا لو گے تو اللہ رب العزت عمل کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. عمل کے بعد استغفار کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا. عمل کے بعد استغفار کرے. عمل کے بعد استغفار کرو کہ اے اللہ اس عمل کو قبول کر. یہ تو استغفار کرنے سے اپنے عمل پر آدمی کو اپنے عمل پر استغفار سے ندامت ہوتی ہے. اپنے عمل پر استغفار سے ندامت ہوتی ہے. آدمی کو اپنے عمل پر استغفار سے ندامت ہوتی ہے. اگر عمل پر استغفار نہیں کرے گا تو اپنے عمل پر نادم نہیں ہوگا. اپنے عمل پر نادم نہیں ہے. ہم نے اندازہ کیا کہ لوگ ایک جملہ میں بیان کرتے ہیں فخر سے میں نے اتنے حج کیے، اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ اگر استغفاری کیفیت حج کے بعد ہو تو پھر اس فکر میں رہے گا کہ اتنا حج میں سے کون سا حج قبول ہوا. اتنا حج میں سے کون سا حج قبول ہوا. میں نے عرض کیا کہ یہ وقت
اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کو قبول کرانے کا ہے. اس وقت میں شیطان نہ یعنی باتوں میں، بلکہ وہی میں عرض کروں گا کہ حج کے متعلق انتظامی جو ہے انتظامی چیزوں کے سلجھا کر رکھ دے گا، اور ویسے ساتھی اسی پر تبصرہ کرتے رہیں گے کہ اس سال کا حج کیسے ہو جائے. Reconstruction of Ummah. DailyMarkers.com. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جس غزوے میں جتنی زیادہ بدنظمی ہوئی، اس غزوے میں جتنی زیادہ بدنظمی ہوئی، اس غزوے میں اتنی اللہ کی غیب نظر آئی، اور جس میں جتنا انتظام کیا گیا اس میں اتنی پریشانی ہے. ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ ہر سال حج ایسا منظم ہو کہ پچھلے سال سے زیادہ آسان ہو. یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی یہ چاہے کہ جہاد اتنی سہولت سے ہو جائے، جہاد ہو جائے، کیونکہ حدیث میں حج کو بھی جہاد کہا ہے، اگرچہ وہ عورت کے حکم میں کہا، عورت کے حق میں کہا ہے. حدیث میں جہاد کننا الحج، عورتوں کا حج جہاد ہے. حج میں سہولت اور حج میں ساری قوت اور فکر کو محض سہولت پر صرف کر دینا، یہ اس بات ایسا ہے جیسے کوئی آدمی جہاد کو سہولت سے کرنا چاہے. جہاد کو سہولت سے کرنا چاہے، حالانکہ جہاد تو معلوم ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر محنت کرنے کا نام جہاد ہے. انتہائی کوشش اور انتہائی محنت جہاد. اس لیے بجائے حج کے انتظامی چیزوں کے آپس میں مذاکرے کرنے، اور میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا سیرت میں جہاں غزوات میں جہاں بھی کھانے کا اور پینے کا اور حفاظت کا کے اعتبار سے جہاں بھی صحابہ کمزور تھے، اللہ نے وہی غیبی مدد فرمائی. خندق میں سردی زیادہ، بھوک زیادہ، دشمنی کثرت زیادہ، ہتھیار صحابہ کے پاس کم، خندق کی کھدائی، واقع ہے سب کا حال. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی، خوشخبری بھی ہی سنائی. آپ کے لیے آپ نے فرمایا کہ قیصر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا یہ دکھلا دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے ساتھ ایک دو کے کھانے پر سارے مدینہ والوں کو آواز لگا دی کہ سب آ جاؤ جابر کے یہاں کھانا ہے، سب آ جاؤ جابر کے یہاں کھانا. تبوک میں خوب انتظام ہوا، خوب اعلان ہوا کہ بھئی لمبا سفر ہے، سب انتظام کرنے. اس غزوے کے علاوہ اور کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں جانے والوں کو بتانا دیا گیا ہوگا کہ کدھر جانا ہے، کہاں کا سفر ہے، کیا خرچ آئے گا. صرف تبوک ہے جس میں سارے مسلمانوں پر سفر کا خرچ اور سفر کا کی مسافت اور کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کھول دیا گیا. باقی غزوات میں تو آپ توریہ کرتے تھے، ادھر کا مشورہ کرتے، ادھر کے رخ پر جاتے، لیکن تبوک کے موقع پر سارے مسلمانوں کے لیے سفر کا خرچ انتظام اس لیے کہہ دیا گیا تھا تاکہ ہر ایک اپنا پورا انتظام کر کے چلے، ہر ایک اپنا پورا انتظام، سارا انتظام کر کے چلے. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے سارا غلہ ختم کر دیا، سارا غلہ. اور ایسا ہو گیا صحابہ کا حال بھوک کی وجہ سے کہ انصاری صحابی نے تبوک کے موقع پر اپنا اونٹ ذبح کرنے کا ارادہ کرا کہ صحابہ کو بھوک لگی ہے، میں اپنا اونٹ ذبح. آگے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کو بھوک لگی ہے، میں اپنا اونٹ ذبح کر کے نکلا. آپ نے فرمایا کہ ہاں ذبح کر لو.
ان کا اپنا اونٹ تھا. جب ذبح کرنے لگے تو تم نے فرمایا یہ کیا کر رہے؟ پوچھ کے کر رہا کہ ہمیں بھی ساتھ پوچھنے کی اکیلے کی پوچھ کر رہا. یہ میرا اونٹ ہے, میں اپنا اونٹ ذبح کر رہا ساتھیوں کے لیے, اپنی خوشی سے کر رہا کہ نہیں ٹھیک ہے تمہاری خوشی اپنی جگہ, مگر ہمارا اجتماعی کام ہے, ہمارا اجتماعی کام ہے. تم اونٹ ذبح کرنے کے لیے پہلے مشورہ کرو. کبھی میرا اپنا اونٹ ہے کہ ہاں آپ کا اپنا اونٹ ہے, مگر مشورے سے ذبح ہوتا ہے کہ میں نے پوچھ لیا, پوچھا تو ہے تم نے, مشورہ تو ہوا نہیں. ہاں پھر رائے دیں گے, چلو واپس. ہاتھ پکڑ کے لائے آپ کی خدمت میں, لا کے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی اجازت دی ہے اونٹ کاٹنے کی؟ کہاں میں نے اجازت دی. آپ سمجھ گئے کہ عمر کی رائے اونٹ ذبح کرنے کی نہیں. میں پھر عمر کیا رائے ہے؟ کیوں عرض کیا کہ ہم سفر میں ہیں, سواری کی ضرورت پڑے گی, سواری ذبح ہونے لگی تو پھر دشمن سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ بھوکے اور پیدل. ہاں روایت میں ہے. پھر کیا کرے؟ کیا ہے, اللہ نے آپ کو دعا کا عادی بنایا ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیجیے. روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تو اپنے بورے جھاڑ لو, جس کے پاس جو کچھ ہے اپنے بورے جھاڑ لو. یہ کچھ یہ بات ہے کرنی, اپنے بورے جھاڑ لو, اس میں سے نکلے اس کو جمع کر لو. سارے بورے صحابہ نے جھاڑے اپنے تبوک, اس سے بڑا قافلہ سب جھاڑے, کیونکہ تبوک کا قافلہ ایسا تھا کہ صرف یہ واحد خروج ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کسے کام کرنا ہے, کسے کام نہیں کرنا ہے. یہ واحد تبوک کا غزوہ, یہ شدائی کا غزوہ تھا. چنانچہ تھوڑا سا کھانا, تھوڑا سا غلہ اتنا سا جمع ہو گیا سارے بورے جھاڑنے کی وجہ سے. آپ نے دعا فرمائی, اس غلے میں اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ جو سارا کھانا ختم ہو چکا تھا اور غلہ صحابہ کا ختم ہو چکا تھا, اس میں اتنی زیادتی ہو گئی کہ صحابہ نے اپنے بورے بھر لیے, تھیلے بھر لیے اور اپنی سجاؤں پر لاد لیا غلہ, یہاں تک کہ زمین پر غلے کا ڈھیر باقی رہ گیا. اسے کیسے اٹھا؟ روایت میں ہے کہ صحابہ نے اپنی آستینوں کو یہاں سے باندھ کر آستینوں میں غلہ بھر دیا. غلہ بھر, اتنا غلہ زیادہ ہو, آستینوں میں غلہ بھر لیا, آستینوں میں غلہ بھر لیا صحابہ نے, اتنا زیادہ غلہ ہو کہ کیسے اٹھا کے لے کے چلے. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ صاف بات بتاؤں, حج میں خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے. میری بات توجہ چاہے گی, کیونکہ خرچ کرنے کے دو رخ ہوتے ہیں. خرچ کرنے کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک آدمی خرچ کرتا ہے عبادت کے لیے, ایک آدمی خرچ کرتا ہے سہولت کے لیے. خرچ کرنے والوں کے دو رخ ہیں. ایک خرچ کرنا عبادت کے لیے, اس کو انفاق کہتے ہیں, اس کو انفاق کہتے ہیں. جو بھی خرچ عبادت کے لیے ہوتا ہے اس کو انفاق کا ہے. قرآن اس کو انفاق کا ہے, اس کو قرآن نے انفاق کا ہے. تو خرچ کیا جائے عبادت کے لیے. ایک خرچ ہوتا ہے سہولت کے لیے, خرچ ہوتا ہے سہولت کے لیے کہ بھائی اگر آپ اتنا خرچ کرو گے تو آپ کو حج میں یہ سہولت ملے گی. ایسا ہی ہے نا بھائی, ٹور والے اتنا خرچ کرو گے یہ سہولت ملے گی. تو لوگ سہولت کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مجاہدہ محبوب ہے اپنے بندے کو نوازنے کے لیے. وہ اتنے خرچ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں کہ جس سے خرچ کرنے والوں کو
خرچ کرنے والوں کو کم خرچ کرنے والوں سے بھی زیادہ شکایت ہو جاتی ہے انتظامیہ سے. اگلی بات یہ ہوتی ہے ان کی کہ ہم نے تو اتنا خرچ کیا تھا اور ہمیں کھانا ایسا ملا, ہم نے اتنا خرچ کیا تھا اور ہمیں خیمہ ایسا ملا, ہمیں اتنا خرچ کیا تھا ہمیں سواری ایسی ملی, ہمیں سواری ایسی ملی. میں نے اندازہ کیا کہ لاکھ فسوق کیا ہے وہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, کہ یہ جدال آخر میں کیوں آیا؟ اس جدال کے آخر میں آنے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ رفث ہے, دوسری وجہ فسوق ہے. ان دونوں کا نتیجہ جدال ہوگا. ایک تو آپس کے جھگڑے ان لوگوں میں ہوں گے جو ایام حج میں لایانی باتوں میں یا کسی صغیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہوں. سن رہے بھائی؟ سن رہے جی. صغائر میں یا لایانی باتوں میں جو مشغول رہیں گے نا, ان میں بھی آپس میں جھگڑے ہوں گے, آپس میں جھگڑے ہوں گے, آپس میں جھگڑے یہ بھی ہوں گے. کیونکہ ایک حدیث سے ملتا ہے کہ تنہائیوں کے گناہ وہ اجتماعیت میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں. روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی گناہ چھپ کر کرے گا اس گناہ کی وجہ سے اجتماعی نفرتیں پیدا ہوں گی. اجتماعی نفرتیں انفرادی گناہوں سے پیدا ہوتی ہیں. اجتماعی نفرتیں انفرادی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور توجہ سے سنی پڑے گی بات. حدیث کا مفہوم ہے ایک روایت کہ جو چھپ کر گناہ کیے جائیں گے اس کی وجہ سے آپس میں اجتماعی امتیں جھگڑے ہوں گے. یہ ایک روایت کا مفہوم ہے حدیث کی, مجھے الفاظ ذہن میں نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے. آخر میں جدال فرمایا کہ آخر میں آ کے اس کا نتیجہ آپس میں جھگڑے ہو گئے. تو میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنے والے کی دو قسم. ایک خرچ کرتے ہیں عبادت پر, وہ تو کیا عرض کروں, شرم کی بات ہے. اگر ذرا بھی یہ خیال آیا کہ پیسے یہاں کے بجائے یہاں لگا دیتا, حج ان کے بجائے ان کے ساتھ کر لیتا, تو گویا اللہ کے نام پر اور اس کے کام پر, اس کی عبادت پر خرچ کرنے کے بعد ملامت کر رہا ہے. ملامت کر رہا ہے خرچ کرنے کے بعد ملامت کر رہا ہے. یعنی یہاں کیوں خرچ؟ اس سے بہتر ہوتا کہ میں اس ٹور کے بجائے اس ٹور میں ہوتا, اس قافلے کے بجائے اس قافلے میں ہوتا. میں کیا بتاؤں, ساتھ ہی حج کی بات لیتے ہیں, تمہیں کھانے کو کیا ملا؟ کھانے میں کیا ملا؟ تمہیں کھانے میں کیا ملا؟ ہمیں تو یہ ملا, ہمیں یہ ملا. پورا مہینہ گزر جاتا ہے حاجیوں کا حج کے بعد انتظامیہ کو الزام دینے میں. حالانکہ میرا معمول اخبار دیکھنے کا نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ خدا جانے جاتے واپسی میں جہاز میں جو ہے وہ اخبار تقسیم کرے, تو وہ میرے برابر میں ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے اخبار لیا, اس میں وہ رکھا ہوا تھا اخبار برابر والے سیٹ والے کے پاس. مجھے نظر پڑ گئی اچانک, تو نظر پڑی تو وہ ایک اوپر کی جو ہوتی ہے ہیڈنگ, اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاجیوں کی طرف سے معلمین کو یہ شکایت. دیکھو کیا ہے, تو اس میں لکھا ہوا تھا
کہ ہم نے اتنا اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اور کھانے میں بھوک بھی لگ رہی، کھانا وقت پر نہیں آیا، اور جب کھانا آیا تو ایسا کھانا کہ ابلے ہوئے چاولوں کے اوپر جو ہے گوشت جو ہے وہ ابلا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، یہ کھانا تھا. بولا یہ کھانے کی چیزیں. نیچے معلمین کی طرف سے معذرت تھی کہ ہمارے یہاں جو سب سے قیمتی کھانا ہوتا ہے مندی، وہ ہم نے ان کے لیے اس پہ آ گئے. اور حاجیوں نے وہ گالیاں اور وہ پورا بلا اس نے لکھ رکھا تھا. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ حج، طواف اور سعی اور جمرات اور منا عرفات، اس کا نام حج ہے. حالانکہ اس درمیان میں جتنی بھی ضروریات پیش آ رہی ہیں وہ بھی حج کا حصہ ہے. جو خرچ ہوا ہے وہ خرچ ضروریات کو بھی شامل ہے. عبادت کی جائے ضروریات کو شامل ہے. مجاہد کے گھوڑے کی لید پر، غبار پر، پیشاب پر، اس سب پر اللہ تعالی کی طرف سے مستقل الگ الگ اجر ہے. مجاہد کے صرف تلوار چلانے یا دوڑ لگانے یا کوشش کرنے پر اجر نہیں ہے. جب مجاہد کے گھوڑے کی ضروریات پر مجاہد کے لیے اجر ہے، تو مجاہد کی ضروریات کا اجر نہیں ہوگا اس میں شامل؟ مجاہد کے گھوڑے کی ضروریات، وہ ایک جانور ہے، سواری کے لیے لیا ہے. جب اس گھوڑے کی ضروریات پر مجاہد کے لیے اجر ہے تو مجاہد کی ضروریات پر مجاہد کے لیے اجر نہیں ہوگا. یہاں آ کے حاجیوں کی شکایت، جتنا خرچ کیا ہمیں آپ کے اس خرچ کے ساتھ یہ دقت پیش. اس لیے میں نے عرض کیا کہ خرچ کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک خرچ کرنے میں صرف سہولت کو دیکھتے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، اس وقت سب کا اجتماعی سوچ یہ ہے کہ ہم نے خرچ کیا میں کیا سہولت کی. اگر اس شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ احتساب کے بغیر اجر نہیں، احتساب کے بغیر اجر نہیں. اللہ تعالی سے ہر خرچ پر اللہ سے اجر کی امید ہے. پھر تو خیال ہی نہیں آئے گا کہ بھائی ہم نے خرچ کیا تھا ہمیں کیا ملا. اور اگر خدا نہ کرے یہ بات، یہ کیفیت نہیں ہے احتساب کی، اللہ سے اجر کی امید کی کیفیت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کا کوئی عمل نہیں جس کی نیت نہ ہو، اور اس کا لیے کوئی اجر نہیں جس میں اللہ تعالی سے احتساب اور اجر کی امید نہ لے کر اجر نہیں. لا عمل لمن لا نیت له ولا اجر لمن لا حسبة له، جس میں احتساب اس کے لیے کوئی اجر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مال کے خرچ کرنے پر اگر کسی چیز کی شکایت کر رہا ہے تو یہ احتساب کی کمی ہے. احتساب کی کمی ہے. اگر احتساب ہوتا تو اس طرف کوئی توجہ نہ دیتا کہ خرچ کیا ہوا، مجھے کیا ملا. وہ تو یہ سوچتا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا، اس مقصد کا کیا ہوا، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو ضرورت سے متعلق، ضرورت سے متعلق. حج کو جہاد کہنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز، بہت ساری مصلحتیں، صرف باعتبار مشقت کے نہیں، بلکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں کیونکہ مال کا بھی خرچ ہے، جہاد اور حج یہ دو فریضے جانی مالی قربانیوں کا مرکب ہے. باقی عبادتیں، نماز اور روزہ، یہ محض جانی عبادت ہے. زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے. نماز صرف جانی عبادت ہے. حج دونوں کا مرکب، دونوں کا مجموعہ ہے.
جانی بھی اور مالی بھی. جہاد بھی جانی مالی دونوں قسم کی قربانی کا مرکب ہے. جہاد بھی جانی مالی دونوں قربانی کا مرکب ہے جہاد. میں نے عرض کیا کہ جہاد میں خرچ کیے جانے والے مال پر ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کسی نے خرچ کرنے پر فخر کیا ہو یا کسی نے سہولت ملنے پر شکایت کی ہو. جو دے دیا اللہ کے لیے دے دیا اللہ کے لیے دے دیا. چنانچہ اتنا ڈرایا صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ آدمی حج کرنے کے بعد بیت کا حساب لگاتا ہے کہ میں نے اتنے پیسہ خرچ کیا, اس نے کیا بچا, کچھ بچا تو وہ کتنا بچا, اس کو کتنا ملا, نہیں بچا تو کیوں نہیں بچا, نہیں بچا تو کیوں نہیں بچا, اور اگر مزید مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حج معلم اور ان کے جو ہے حاجی پور والے اور ان کے ساتھ چلنے والے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجائے حج کے کوئی آپس کا تجارتی معاملہ ہے, عبادت کے آپس کا کوئی تجارتی معاملہ ہے جس میں ان کا آپس کا جھگڑا چل رہا ہے. میں چیز اتنے کی تھی 100 روپے کی تھی 150 روپے کی کیوں دی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حج کوئی تجارت یا کوئی سیاحت بن گیا ہے. تجارت یا سیاحت بن گیا ہے کہ بھئی آدمی سوچ کر خرچ کرے کہ کیا ملے گا اور کیا ملا. نہیں, ہر موقع پر یہ سوچو کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد میں ہوتا اور میں اللہ کے راستے کے جہاد سے مال خرچ کرتا اور پھر اس سے کچھ بچا کے لے جانا چاہتا. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین دنیا میں پھیلانے کے لیے, پھر وہ نکلنے کے زمانے میں ایک تیر کا ارادہ کر لیتا ہے. ایک تیر, حالانکہ تیر اعلی قتال میں سے ہے, تیر اعلی قتال میں سے ہے. تیر کے بنانے پر اجر, اس کے بیچنے پر اجر. اگر کوئی کسی مجاہد کو کھڑے ہو کر میدان جہاد میں تیر کسی کو پکڑا ہوئے, اس پر بھی اجر, اس پر بھی چیز کو تراشے تیار کرے اس پر بھی اس کو اجر. کتنے فضائل تیر کے ہیں. یہ روایت میں آتا ہے کہ تیر کوئی چلائے اللہ کے راستے میں, اگر تیر نشانے پر نہ پہنچے تب بھی قیامت اس کے لیے دور ہوگا. اتنے فضائل کے باوجود صحابی کے سوال پر کہ رسول اللہ, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو پھیلانے کے لیے, اور وہ ایک تیر کا ارادہ کرتا ہے جسے تیر مل جائے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں. دیکھو تو تیر جو ایک قتال کے ضرورت کی چیز ہے, اگر ضرورت کی چیز کا بھی ارادہ کر لیا تو فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں. اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ دنیا اور وہ چیزیں جو یعنی حج سے متعلق نہیں ہے, اگر اس کا ارادہ کر لیں, نعوذ باللہ یہ خیال آئے کہ چلو جا رہے واپس تو کچھ سامان لے چلیں, واپس جا رہے تو کچھ سامان لے چلیں, کچھ یہاں سستی مل رہی ہے وہاں مہنگی بک جائے گی, یہاں کچھ چیزیں سستی مل رہی ہیں وہاں مہنگی بک جائیں گی. ہاں ایسا کر لیں,
زمانہ جاہلیت میں بھی حج میں تجارت کرنے کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید سخت گناہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم حج میں تجارت کر سکتے ہو۔ وہ اجازت یہ سوچ کر دی گئی تھی کہ کہیں اس میں حرام نہ سمجھے، کر سکتے ہو، نہیں سارے گنجنا ہوں ان پر تو فضل من ربکم۔ لیکن اس کے مقابلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے دین کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، پھر نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے، چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے اور دشمن کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے، تو فرمایا صحابہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو شہید مت کہنا، شہید نہیں ہے۔ کیوں تو کفار نے قتل کیا، اس کو شہید کیوں نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ شہید اس لیے نہیں ہے کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک تجارت کر لی ہے اور اس کا تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا، تجارتی مال سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے کا مقتول ہے، شہید نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے کا مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نکلنے میں اس نے اپنے اس کام کے ساتھ یہ کام بھی شامل کر لیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حج کو جہاد کہنے کی ہم غور کریں گے تو خدا جانے کتنی قیدیں اور کتنے آداب اور کتنے اصول ہمیں حج میں جہاد کے ملیں گے، جہاد کے ملیں گے۔ اس لیے وہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ایسے بچے ہیں جو لوگ سامان لیتے ہیں، ایسے بچے ہیں تو سامان لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو کسی بھی انتظامی لائن سے اگر کوئی مشقت آ گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر شکر کیا جائے، شکایت نہیں کی شکایت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے اپنے عمل کو قبول کرانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مزدور کا کام پورا ہونے لگتا ہے تو وہ ایسا اچھا کام کر کے دکھلاتا ہے کہ جس سے مالک کی پچھلی ساری شکایتیں ختم ہو جائیں، ساری شکایتیں ختم ہو۔ جب کام پورا ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی محنت کر کے مزدور اپنے کام کو بڑی محنت کر کے پیش کرتا ہے تاکہ جو انعام ملے وہ انعام خوشی کے ساتھ ملے۔ اجرت کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو انعام کا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ دو چیز ہوتی ہیں الگ الگ، ایک اجرت ایک انعام۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جن اجرت ملتی ہے ان کو تو اجرت والوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کیا اجرت ملی۔ بہت سے کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خبر نہیں تیری تنخواہ کیا ہے، میری تنخواہ نہیں معلوم۔ انعام ملتا ہے جن کو، ان کا انعام ملنے کا اعلان سارے ملک میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ان کے انعام ملنے کا اعلان سارے ملک میں ہوتا ہے، سب ہوتا ہے کہ ہاں ان کو انعام ملا۔ اجرت یہ میں نے عرض کیا کہ اجرت کا مل جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا انعام ملنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اجرت خوش ہو کر لینا انعام ہے، ورنہ مالک ناراض ہو کر بھی مزدور کو اجرت دے دیتا ہے۔ کام تیرا پسند آیا نہیں مگر تیرے سے ایک معاملہ ہو کے لے، شاید آئندہ اس سے کام نہ اس سے آئندہ کام نہ کرا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگلے عمل کی توفیق جب ہوتی ہے جب پچھلا عمل قبول ہو جائے، پچھلا عمل تو اگلے عمل کی توفیق۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اگلے عمل کی توفیق اسے بھی دے دیتے ہیں
کہ شاید اپنے عمل ٹھیک کریں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک اور سعادت مند بندے کہ ان کا عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسجد کے ضرور دے دیتا ہے. تو اس لیے طرح کے اگلے حج، اگلے عمرے، اگلی آمد اس پر موقوف ہے کہ اللہ کے یہاں اپنے اس وقت کے عمل کو قبول کرا. اس لیے ساتھی آپس میں بجائے حج کے انتظام پر تبصرہ کرنے اور انتظامیہ کے انتظام کو اچھا یا برا اس کو موضوع بنانے کے بجائے اس وقت ذکر میں، دعاؤں میں، دعوت میں، دعا اپنے حج کو اللہ کے یہاں قبول کرانے میں اور اللہ تعالیٰ سے ہر عمل کی کوتاہی پر اور اپنی غفلت اور سستی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول واذكروا الله كذكر آباءكم أو أشد. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب ما كسبوا. بدلہ تو ان لوگوں کو ملے گا جو آخرت چاہتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ جو آخرت چاہے گا ہم اسے کھیتی خوب بڑھا دیں گے اور جو دنیا میں خوب کھول کر دے دیں گے. اور جو عجیب بات ہے اور جو آخرت چاہے گا ہم اس کو دنیا میں نقصان میں نہیں رکھیں گے. اور یہ دنیا چاہے گا صرف آخرت چاہے گا ہم اس کو دنیا کھول کر دے دیں گے. گھوم پھر فصل. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں. اچھا